بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آئی ایم ایف کا لینا دینا کیا ہے. آئی ایم ایف نے کہا جو بینظیر انکم سپورٹ کا پروگرام ہے اس کو 14,500 سے بڑھا کے آپ اس کا اسٹائپینڈ 19,500 کر دیں, جس میں اب جتنے بھی بینیفیشریز ہیں نا بینظیر انکم سپورٹ کے, اس کے 65% بینیفیشریز پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں. اتنے سالوں سے دے رہے ہیں ہم. اور جی پاورٹی لائن سے بھی نیچے. اور ایک اور بات کرتے جائیں کہ حکومت پاکستان میں اگر حکومت سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہی لوگ ہوتا ہے جو حکومت کے زیادہ نزدیک ہو. تو زیادہ تر یہ وہی لوگ ہیں جن کو بینیفیشری, جو اگر انکم بے نظیر سپورٹ کے اگر بینیفیشری ہیں تو وہی ہیں جو جہاں کے لوکل سندھ میں ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, وڈیر ہیں, ان کے انڈر آتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں. یار یہ بھی کسی کو آج تک مجھے لگتا ہے کوئی واقعی میں کسی کو ضرورت ہو, واقعی حق مند ہو, اس کو کبھی پہنچا ہی نہیں یہ والا سپورٹ. کمال پالیسی دی ہے کہ آپ قیمتیں بڑھائیں اور پھر 19,500 روپے لوگوں کو دے دیں تاکہ چپ کر کے آٹا شٹا کھا لیں. مطلب کہ ریوولٹ نہ کرے, وہی گیو دیم بریڈ ان سرکس اینڈ دے ول نیور ریوولٹ. اچھا اس کے علاوہ ایوریج ہم سالانہ 716 بلین بیس کے اوپر خرچ کرتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ کے اوپر, جبکہ وہ پیسے اگر ہم اپنے ووکیشنل سینٹرز, سولر پینلز اور مائکرو لونز کے اوپر یہ لگانا شروع کرتے ہیں تو شاید ہمارے لوگ زیادہ اچھے سے ریکور کر سکتے ہیں. اب ڈیٹا کے اوپر آ جائے تھوڑا سا. 1 لاکھ میں سے تقریباً 2,000 لوگوں کو پنجاب کے اندر ملتا ہے یہ بینظیر انکم سپورٹ, اور سندھ کے اندر 1 لاکھ میں سے 6,000 لوگوں کو. آپ دیکھ رہے ہیں 2% سے لے کے 7%, یعنی کہ سندھ کے اندر زیادہ بینیفیشریز اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. دیٹس آپ کو نظر آئے گا کہ سندھ کے اندر بار بار ایک ہی پارٹی جس نے سندھ کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے, جس نے کراچی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے, وہ حکومت میں آ رہی ہے. لوگوں کو بس ایک نشے کا ٹیکا لگایا ہوا ہے بینظیر انکم سپورٹ کے نام پر. نیب ریفارمز جناب کہ جی آپ نے نیب کے اوپر جتنے بھی بندے لانے ہیں انہیں میرٹ پر لائیں. کیا لگتا ہے نیب پہ میرٹ پہ بندہ آ جائے گا اوپر پہ تو کہ نیب کا اسٹرکچر, نیب کا کام کرنے کا طریقہ بدل جائے گا؟ یار ہمارے پاکستان میں نا اگر کوئی بھی اس طرح کی لا انفورسمنٹ کوئی ہے, کوئی اس طرح کی باڈی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا جو سب سے بڑا موٹیویشن ہوتی ہے نا وہ پنجاب پولیس ہوتی ہے. باقی بھی ٹو بی آنیسٹ پنجاب پولیس ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوگا آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی یا انٹرنیشنل ایک سروے ہوا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ موسٹ کرپٹڈ انسٹیٹیوشن ان پاکستان از پنجاب پولیس. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس چیز سے آئیڈیا لے لیں کہ ساری چیزیں الائن ہو کے چلتی ہیں. نیب ہو گیا, ایف بی آر ہوگی, یہ ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ. بالکل وہی مسئلہ ہے کہ آپ ایک خراب شپ کا اور ایک خراب کرو کا کیپٹن بدل دیں تو اس سے شپ ٹھیک نہیں ہوگا, کرو ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کو کرو کو چینج کرنا پڑتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نیب کو کون چیئر کرے گا, پاکستان کا مسئلہ یہ ہے آئی پی پی کانٹریکٹس جو 70% فیک اکویٹی کھاتے ہیں پاکستان کی. اس کے بعد 10ویں شرط فوریکس لبرلائزیشن, یعنی کہ ہماری حکومت نے کسی نہ کسی طریقے سے فی الحال ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا ہے, آپ اسے کھلا چھوڑ دیں تاکہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز اوپر جائیں, ڈالر اور اوپر جائے, آسمان کو چھوئے, اور وہی ڈالر جب آسمان کو چھوئے گا تو ہم نے آئی پی پیز کو پیسے دینے ہیں ڈالرس کے اندر. اب یعنی کہ آئی پی پیز کو ڈبل پیمنٹس کرنی پڑیں گی. کن کی جیبوں سے؟ آپ کی جیب سے, میری جیب سے. اس کے ساتھ اور بات کرتے چلیں تو ایک بات میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا لازمی سمجھوں گا کہ 47% آف دا بجٹ گوز ڈائریکٹلی ٹو ریٹرننگ لونز. جہاں سے ہم نے لونز لیے ہیں نا, ٹھیک ہے, اگر پاکستان کا فار ایگزامپل 18 ٹریلین بجٹ ہے ٹوٹل, تو اس میں سے آلموسٹ ہاف سے زیادہ تو ملٹری ڈیفینس بجٹ میں چلا جاتا ہے, اور باقی یہ ادھر چلا جاتا ہے, ہم جو ریٹرن لونز کرتے ہیں اس کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن عوام کو ہم نے نہیں دینی سہولیات, پرائیویٹ جیٹس ہم نے خریدنے ہیں. ٹھیک ہے, بیوروکریسی کی عیاشیاں ہم نے کرنی ہے, شادیاں کرنی ہیں, یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. ہیلتھ کو ہم نے پروموٹ نہیں کرنا, ایجوکیشن کو ہم نے پروموٹ نہیں کرنا. جی بالکل یہ ہماری حکومت کی پرائرٹیز ہیں, کیونکہ 75 سال سے پرائرٹیز رہی, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ چینجز آنے لگے ہیں. آخری پر میں ایک مثال آپ کو یہی دینا چاہوں گا کہ آپ 65 سال سے ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, 24 بار چلے گئے ہیں, بڑی بڑے آپریشن 24 بار آپ نے کروا لیے 65 سال کے اوپر, لیکن آپ کو کوئی بھی آرام نہیں آ رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ورچولی آپ کو اپنا ڈاکٹر چینج کرنا چاہیے, اپنے علاج کا طریقہ چینج کرنا چاہیے, لیکن ہم بار بار اسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. اور جو مین مرض ہے ہمارا آئی پی پی جیسے کانٹریکٹس جو ہم نے وہ کچھ بنائے یا نہ بنائے, ہم نے ان کو پیسے دینے ہی دینے اور ڈالر میں پیمنٹس کرنی ہے, اس کو ریویو کرنا, اس سے نکلنا یا اس سے جان چھڑوانے کے بارے میں حکومت کچھ نہیں سوچ رہی. یاسر کوئی آخری ریمارک کیا ہے؟ ہمارے اشرفیہ کی شادیاں
ہونی ہے اس میں پیسے لگیں گے, وہ پرائیویٹ جیٹس خریدیں گے. ماشاءاللہ سے پھر ہمارے میڈیا کے جرنلسٹ وہاں جا کے روٹیاں بھی پوری پاڑتے ہیں, کوریج کریں گے, روٹیاں پوری کریں گے. تو 75 سال سے ہم تو یہی پاکستان میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ حالات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر IMF کا جو بجٹ اپروو ہوتا ہے اس سے پہلے ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ آخری ہوگا, اس کے بعد آسائشیں, اس کے بعد عیاشی, اس کے بعد سبز باغ ہی باغ. لیکن حکومت کی پالیسی تو تھی ایلیٹ کلاس کو ریلیف دینے کے لیے, لیکن IMF کی پالیسیز بھی اب پاکستان کی ایلیٹس کو زیادہ سے زیادہ آرام دینے پر ہے. پوڈ کاسٹ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. کمنٹس پہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ. تھینک یو.